بے شک اللہ تعالیٰ بھی تے دے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے درود پڑھتے ہیں۔ ایمان والے اور تسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود اور سلام پڑھو۔ سورۃ احزاب اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 یہ اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنا اور سلام پڑھنا حکم دیتا ہے۔ جدو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں سلام دا تے سانو پتہ ہے، اسی تشہد دے وچ جدو تحیات للہ پڑھنے اس وقت تواڈے لیے سلام پڑھنے السلام علیکم ایھا النبی، لیکن درود تواڈی ذات تے کس طرح پڑھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دسے کہ سلام تشہد دے وچ السلام علیکم ایھا النبی درود ہے اللہم صلی علی سارا پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرے تے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دے 10 رحمتاں نازل فرما دے نے، وہ دے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، وہ دے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی دعا دے وچ درود شریف نہیں تسی پڑھو گے وہ دعا معلق رہے گی، اللہ دے ہاں منظور نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبرائیل امین جڑا ملائکہ دا سردار ہے وہ دی بدعا تے آمین فرمائی ہے۔ تسی مشہور حدیث سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے چڑھن لگے پہلی سیڑھی تے قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ منظر دیکھ کے عرض کی تھی اللہ کے نبی آپ پہلے بھی ممبر کے تشریف لے آتے لیکن اس طرح نہیں کہتے جس طرح آپ نے ہر سیڑھی تے آمین کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل امین نے یہ بدعا کی تھی انہاں لوگاں واسطے ضاغب انفن او دی نک خاک آلود ہو جاوے، کی مطلب ہے تباہ و برباد ہو جاوے وہ بندہ جن کی زندگی دے اندر رمضان مبارک دے روزے آن صحت بھی اللہ تعالیٰ نے دیتی لیکن اس کے باوجود وہ روزے نہیں رکھتا، وہ دے واسطے ضاغب انفن حضرت جبرائیل امین نے کیا ہے۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آکھا ہے کہ اللہ ایمی ہوئے اللہ قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنے آمین آکی حضرت جبرائیل امین نے وہ دے واسطے بھی بدعا دیتی کہ جن کی زندگی دے والدین بڑھے ہو جان اور اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو حضرت جبرائیل امین نے وہ دے واسطے بھی بدعا دیتی ضاغب انفن اس بندے کی نک خاک آلود ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دی بدعا تے آمین آکھی اللہ قبول فرما۔ جنہیں والدین کی خدمت نہیں کرتے اور خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہیں کرتے
انہوں نے بھی ایویں ہوئے ساگی من انہوں نے نک خاکلود ہو جائے کہ مطلب وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تیسرا آپ نے فرمایا جنہیں سامنے میرا نام نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوے وہ سنتا ہے ان کے باوجود وہ درود نہیں پڑھتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اللہ وہ بھی نک بھی خاکلود ہو زاغی مان فگو نہیں نک بھی خاکلود ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آکھیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جدو بھی نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت نال کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نہ کہو گے تو حضرت جبرائیل امین نے بدعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دی بدعا تے آمین آکی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا آدمی مؤذن نو سنتا ہے وہ دا جواب دے جویں مؤذن کہندا ہے نا میں الفاظ دہراندہ جائے جب اذان مکمل ہو جائے ثم صلو علیہ پھر میرے تے درود پڑھے۔ ثم صلو علیہ جب اذان مکمل ہو جائے پھر میرے تے درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، سارا درود پڑھے۔ پھر نال دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یہ ساری دعا پڑھے۔ فضیلت اتنی بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا آدمی مؤذن دا جواب دینا ہے، اذان دا جواب دینا ہے، پھر میرے تے درود پڑھدا، پھر دعا پڑھدا ہے، اودی فضیلت اتنی دسی آپ نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اودی ضرور سفارش کروں۔ اسی ہزار سمجھ دی کچھ نہیں، اسی جواب نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ فضیلت بہت زیادہ، کتنی کو دیر لگتی، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگ جان، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میں ضرور سفارش کراں اللہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دی تھی وہ جنتی ہوتے شادی کو۔ اس واسطے درود شریف کی بہت زیادہ اور فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ تو ایک آدمی درود شریف کے فضائل دسی جائے کہ اتنی فضیلت ہے، اور بہت زیادہ فضیلت ہے، چاہے تھوڑا کہ وہ درود کوئی اور پڑھن لگ پے۔ میں ہوں دیسی کہ وہی فضیلت دسنا، وہ بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ طاقت والا ہوتا ہے، خشکی ختم ہو جاتی، جنہوں قبض ہوئے وہ قبض دور ہو جاتی، بندے کی جسمانی نشو نما ہوتی۔ فضیلت دسا میں دیسی گھیو دی کہ بندہ کھان لگ پہ صوفی گھیو دے ڈالتا، وہ تے طاقت حاصل نہیں نہ ہوتی۔ یہ ساریاں فضیلتاں لوگ دستے ہیں کہ آ فضیلت ہے، درود شریف وہ پڑھتے ہیں جن دے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور ہی کوئی حاصل ہوتا، ثابت ہی کوئی۔ ضرور پڑھو، صبح بھی پڑھو، شام پڑھو، دن پڑھو، رات پڑھو، لیکن درود مسنون پڑھو۔ اور وہ درود جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دسیا اپنی زبان اقدس چ، وہ درود کی فضیلت نہیں۔ ہن ویکھو تسی اذان جدوں مؤذن پڑھدا بڑی شوق نہ پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، یہ ایت پڑھتے ہیں نال صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی خطیب جب خطبہ دیتا ہے، خطبے کے بعد درود شریف پڑھ رہا ہے صلاۃ و سلام علیہ، ہن اندے تے غور کرو، نقل ہی ہوتا ہے، اصل ہی ہوتا ہے۔ ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے اہل بیت نے، آپ نے فرمایا اللہ میں اپنے اہل بیت نال محبت کرنا تے تو ہی انہاں نال محبت کر، تے جڑا انہاں نال محبت کرے اللہ تو انہاں نال بھی محبت کر۔ اہل بیت دے وچ تانوں پتہ ہے امام حسن نے، امام حسین نے، حضرت علی، سیدہ فاطمہ، یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، یہ سارے اہل بیت نے۔ ہن اے درود جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے نا، یہ اہل بیت دے تے درود ہے۔ دیکھو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
آپ دے وچ اہل بیت نے، حضرت امام حسن نے، حضرت امام حسین نے، سیدہ فاطمہ، حضرت علی نے، ساریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے، ساریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی ملت ابراہیم دی پیروی کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ملت دی پیروی دا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو دیتا ہے، انہاں دا بھی نام اللہ تعالیٰ نے نبی نے درود شریف دے وچ لیتا ہے۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی جڑی ملت ہے، بہت سارے کام جڑے انہاں دی ملت ساڈا حصہ بن گئے، اے جڑے اپاں نو لانے ہیں یہ بھی نبی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، جڑا اپاں مچھاں کٹانے یہ بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، جڑا اپاں ختنہ کرنا ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، جڑا اپاں قربانی کرنے ہیں یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ انہاں دے بھی درود پڑھنا چاہیے ہے نا، تائی ساریاں فضیلتاں ملن گیاں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہن جڑا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نے او دے تے نہ اہل بیت دا تذکرہ ہے، حضرت امام حسن حسین ازواج محمد دے وچ بالکل تذکرہ نہیں ہے، آل محمد دا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ پڑھ کے بھیجو اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلکہ ان دے وچ اللہ تعالیٰ دا بھی تذکرہ کو نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ دعا کرنی ہے میں اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے نا اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود و سلام بھیج، رحمتہ نازل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تے لکھی تھی اللہ تعالیٰ کا نہ ہی کوئی الصلاۃ والسلام علیک، صلاۃ و سلام ہونا تواڈے تے اے نبی۔ اس واسطے اصل ہی ہوتا ہے نگر ہی ہوتا ہے۔ اور پھر وہ الفاظ جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کڈے ہو انہاں دا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے ثواب اسی چیز کا ہی ہونا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے دسیا ہے۔ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، انہوں کثرت نہ پڑھنا چاہیے، بلکہ آپ نے فرمایا جڑا کثرت نہ میرے تے درود پڑھنا قیامت والے دن جنت دے اندر میرا گوہی ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو مسنون درود پڑھن کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ جڑے ان کے فائدے نے ان کے فضائل نے سن بھی حاصل ہو جائیں اور جنت دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس مل جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔